بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 221واں دن 11 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دوسرے مؤذن تھے۔ آپ کے والد کا نام قیس بن زائدہ اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، جنہیں ام مکتوم کہا جاتا تھا۔ اسی نام کی طرف منسوب ہو کر وہ مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بالکل شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا اور نابینا ہونے کے باوجود دین سیکھنے میں دوسروں سے آگے رہتے تھے۔ قرآن پاک میں تقریباً 16 آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے وقت انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہی کو اپنا نائب بنایا تھا۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار رہتے۔ سن 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ سمندری مچھلی۔ جس طرح اللہ تعالی نے ہمارے لیے زمین پر بے شمار غذائیں پیدا فرمائی، اسی طرح سمندر میں بے شمار قسم کی مچھلیوں کو ہماری غذا بنا دیا۔ لوگ ہزاروں سال سے سمندری مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک مچھلیاں ختم نہیں ہوئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے سمندر کی مچھلیوں کے ذائقے میں ایک خاص فرق بھی ہوتا۔ بے شک یہ اللہ کی قدرت اور بندوں پر اس کی بڑی عنایت ہے، جس نے ان کے لیے مچھلی جیسی اہم غذا کا انتظام فرمایا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑا ہوا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، قرض معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، اپنے علم کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپایا حالانکہ وہ چیز اس کو معلوم ہے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، انسانوں کی حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی طلب کرے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا کھانا پینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دیں گے اور وہ ان باغوں میں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگاتے ہوں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، اسمد سرما کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمد ہے، جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ